جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ایک آدمی نے کہا کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو شیان علی کہنے والے ہیں لیکن ہیں نہیں، عبداللہ ابن سبا کے پیروکار ہیں، وہ شیخین ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے بڑی کمال کی بات کی، کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند نہیں کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ابو بکر و عمر کے اعمال ختم ہو جائیں، ان کو مسلسل نیکیاں پہنچتی رہیں، اللہ نے یہ پسند کیا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ کو بیان کیا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نماز کو بھی لے کر آئے گا، روزے کو بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ کو بھی لے کر آئے گا، پل صراط سے گزر چکا ہوگا، آگے جا کے ایک مقام پہ روک لیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں اس کو قنطرہ مقام کہا گیا، قنطرہ مقام پہ روک لیا جائے گا۔ اس مقام پہ روکا گیا، ایک آئے گا قد شتم ھذا وقد قذف ھذا وکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ اب یہ دنیا کے اندر نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والا، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کے ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا فنفیت من حسنات، ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھا کے اس حاجی صاحب کے اوپر ڈال دو۔ پھر کیا ہوگا ثم طرح فی النار، انہیں جہنم کے اندر واپس پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی نیکیاں ان کو کنورٹ کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی جو ہر نماز کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دے کر ان پر لعنت کر کے دعا کیا کرتا تھا، ان کو بد دعا دیا کرتا تھا، ہر نماز کے بعد یہ اس کا معمول تھا۔ چند دن گزرے، ایک آدمی کہتا ہے میں واپس آیا اس مسجد کے اندر، دیکھا امام بدلا ہوا ہے، وہ ابو بکر و عمر کے اوپر رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، پہلا امام کہاں ہے؟ کہا مجھے لے کر گئے ایک مکان کے اندر، دیکھا کتے کی شکل بنا ہوا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوا؟ کہا میں ان کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں، فوت ہونے لگا، کہا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، کہا نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آج ذرا سوچیں، ہمارے اندر ایسے سکالر موجود ہیں جو بات کرتے ہیں، ہم آگے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیا ہماری خاموشی ان کی حمایت کا حصہ نہیں ہے؟ ہمارا حصہ بن رہی ہے، ہم خاموشی کے ساتھ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کہنے لگا میں نے یہ منت مانگی کہ میں حضرت عثمان بن عفان کو تھپڑ ماروں گا، زندگی کے اندر موقع نہ مل سکا۔ جب فوت ہوا، شہید ہوئے، اکیلے میں مجھے موقع ملا، میں نے کفن ہٹایا، چہرے پہ تھپڑ مار دیا، کہا تب سے یہ بازو خشک ہو چکا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان کو ممبر سے اتارنے والے وہ صبائی، لکھا ہے ان کے بارے میں مورخین نے، جس نے ان کے ہاتھ سے عصا جو پیارے پیغمبر بھی پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ سے چھین کر اپنی ٹانگ کے ساتھ توڑا تھا،
کہ جب تک وہ مرا نہیں اس کی ٹانگ جو خشک تھی اس کے اندر درد ختم ہی نہیں کبھی ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ ایک آدمی کہنے لگا ایک فاسق آج سے 20 سال پہلے مر گیا اور دوسرا فاسق آج قتل ہو گیا۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آسمان سے 2 کیل آئے، اس کی آنکھوں کے اندر لگے کہ وہیں ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ صحابہ رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ تاریخ کہتی ہے 7ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں مکہ کے اندر۔ کوفہ والوں نے شکایت کی کہ اے امیر المومنین عمر بن خطاب، ہم کو سعد سے شکایت ہے۔ کہا ہو صحابہ رسول سے شکایت ناممکن ہے۔ بھیجا عمار بن یاسر کو، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا مسئلہ ہے۔ ساری مسجدوں کے اندر گئے، کہیں کچھ نہ ملا۔ ایک آدمی کہنے لگا میں بتاتا ہوں، یہ آدمی نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے، یہ خود جہاد پر نہیں جاتے، لوگوں کو بھیجتے ہیں، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص کہنے لگے مجھ سے بڑھ کر اس کوفہ کے اندر کوئی سنت کے مطابق نماز پڑھانے والا نہیں۔ میں خود بھی جہاد کے لیے جاتا ہوں، لوگوں کو بھی لے کر جاتا ہوں، جس طرح اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا اسی طرح تقسیم کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اللہ کا یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اس کو 3 چیزوں کے اندر مبتلا کر، اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کو فقر فاقہ کے اندر مبتلا کر دے، اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ عمر اتنی لمبی، صحیح مسلم کی روایت، پلکوں کے بال بھی گر گئے، اتنی لمبی عمر ہوگی، پلکوں کے بال بھی گر گئے۔ فقر و فاقہ اس قدر ہے کہ ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، اور فتنہ اس عمر میں پہنچ کے بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر جوان عورتوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ لوگ دیکھ کر کہا کرتے تھے اپنا رستہ بدلو، اس کو صحابہ رسول کی بد دعا لگی ہے، اور خود بھی کہا کرتا ہے مجھے سال کی بد دعا لے کر بیٹھ گئی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی مروان بن حکم کی عدالت کے اندر کیس دائر کیا، اس سعید بن زید نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان نے بلایا، کہا سعید میں کیا سن رہا ہوں، آج صحابی رسول ہیں، کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ جا کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ توبقہ بسبع ارضین یوم القیامہ، جو آدمی ایک بلشت، صرف ایک بلشت کسی کے زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے، بغیر حق کے ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، قیامت کا دن 7 زمینیں اس کے گلے کے اندر توق بنا کے ڈال دی جائیں گی، میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ مروان نے کہا میں سمجھ لیا ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، آپ چلے جائیں۔ سعید بن زید کہتے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اس کو اندھا کر دے اور اس کو جہاں مرے وہیں اس کی قبر بنا دے۔ امام ابن سرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا یوں دیواروں کو ڈٹول کر جو ہے وہ چلا کرتی تھی، ایک کنویں کے اندر گر کے مر گئی، وہی اس کی قبر بنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حد سے امت ہیں، صحابہ کے اندر سب سے زیادہ روایات کرنے والے ہیں، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اختلاف کی بات نہیں ہے، عبرت کی بات ہے، پوری زندگی لگائی انہوں نے کہ میں یہ بات کو ثابت کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، ان سے حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ابو ہدا اس آدمی کا نام تھا، بہت بڑا عالم تھا، جب مرا 6 ماہ تک سکرات لگے رہی، موت نہیں آئی ہے، زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، دانی یا ابا ہریرہ، دانی یا ابا ہریرہ،
اے ابو ہریرہ مجھ کو چھوڑ دیجیے، اے ابو ہریرہ مجھ کو چھوڑ دیجیے۔ یہ صحابہ اکرام کے گستاخی، ان کے بارے میں بری بات کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے خلاف بولنے والوں کی خاموشی کے ساتھ حمایت کرنا یا ان کی ہاں کے اندر ہاں ملانا صحابہ اکرام کی توہین ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔